اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن کریم میں اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کی تقسیم اور اس کی باتوں پر راضی رہو۔ اس کا انتخاب اور چناؤ بہترین انتخاب ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ بے مثال مثالیں قائم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس وقت بھی شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں اور ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے یہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا دل کتنا دکھا رکھا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو بہترین سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے بدترین سے گزارتا ہے۔ کامیاب لوگ بدترین حالات سے سیکھتے ہیں اور بہترین بن جاتے ہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں آزمائشیں آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ نفرت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں، احترام سے اعلیٰ کوئی وصف نہیں، اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو کہ میرے رب کا شکر ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ خاموش رہو یا پھر اپنے لفظوں کو اس قابل بنا لو کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کا احسان قبول نہ کرو جو اپنے گھر والوں سے اچھے سے پیش نہ آتا ہو۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ خدا کے راستے میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جس خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ جس کو علم نے گناہوں سے پاک نہ رکھا، اس سے زیادہ ضیاءکار بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ہر تکلیف آپ کے لیے جلتی ہوئی مشعل ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج اور غم پیدا ہونے کے اس سے کوئی فائدہ مند نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت
خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں۔ زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا، زیادہ چاپلوسی کرنے والا منافق، زیادہ باتیں کرنے والا بیوقوف ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ شعور رکھنے والا انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط رائے دیتا رہتا ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو اچھے سے استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ جلد بازی اکثر انسان کو تباہ کر دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کا خیال ہے وہی شخص مالا مال ہے۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے۔ اچھی بات کا جاننا پہلا مرحلہ ہے، اس پر عمل کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ اللہ کے فضل سے تیسرے مرحلے پر کامیابی آپ کا انتظار کرے گی۔ دلیل دے کر محبت کو پایا نہیں جا سکتا، محبت خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس ذہن میں سوال اٹھتا ہے جواب بھی اسی ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ ناکام لوگوں کی دو نشانیاں ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں عمل نہیں کرتے، یا بغیر سوچے ہی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اے خدا ہم پر رحم فرما کہ ہم حالت پریشانی میں ہیں، ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں اور اس حال میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں۔ جس شخص کی حفاظت خود خدا کرتا ہے، مرغ اور مچھلی بھی اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ سچی شروعات ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتی ہے اور جھوٹی شروعات ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی شروع کر دیتا ہے۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین کرو۔ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالی سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کامیابی کا ہر سفر ایک اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ مانگنے والے کو دے کر احسان نہ جتاؤ، بلکہ احسان مانو کہ اس نے قبول کر لیا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کرو، صحیح انسان اور صحیح وقت وہی دکھائے گا۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔
तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो अल्लाह और उस मामले के दरमियान से निकल जाया करो। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। धोखा खाने वाले का पेट तो भर ही जाता है, लेकिन धोखा देने वाले की भूख कभी खत्म नहीं होती। ज़बान का ज़्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है। एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, सिर्फ बेवकूफ़ हर बात जानता है। जो कील उभरी हुई होती है, हथौड़ा उसका मुकद्दर होता है। हुक्म तो नफ्स मारने का था, लेकिन हम सबके ज़मीर मरे हुए हैं। हसद से बचो, क्योंकि आसमानों में सबसे पहले इसी गुनाह से अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई है। लोग तुमसे चाहें जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का रास्ता और रिस्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। दोस्त को पत्थर समझकर ठोकर ना मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद हीरे से ज़्यादा अनमोल हो। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंसकर दे दिया करो और शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया है, मांगने वाला नहीं। सबसे बेहतर ईमान यह है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि तुम जहां भी हो, खुदा तुम्हारे साथ है। तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और जरिया नहीं पा सकते। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। कुरान की ये खूबसूरती है कि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हें बदल सकता है। जब दोस्त अल्लाह हो, किताब कुरान करीम हो और रास्ता सिराते मुस्तकीम हो, तो गुमराह होना नामुमकिन है। बदबख्त है वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हज़ारों किताबें पढ़ लीं, लेकिन कुरान मजीद उसकी अलमारी पर पड़ा गर्द आलूद होता रहा। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छोड़कर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, इस तरह तुम्हारी बर्दाश्त भी बढ़ेगी। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अगर तुम अपने इल्म पर मगरूर हो तो जहालत के लिए ये काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले से लोग तंग आ जाते हैं। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाते हैं, तो जान लो कि ऐसे दिलों में अल्लाह ताला रहता है। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। बुरी आदत की ताकत का अंदाज़ा तब होता है जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। गीबत अमल को खा जाता है, झूठ रिस्क को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है। काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। काम चाहे घरेलू, कारोबारी या दीन का हो, मशवरे की आदत डालो। इसमें बहुत सी फजीलतों के अलावा आपस की मोहब्बत पैदा होती है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवार देता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। ज़िंदगी का सादा सा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह ताला पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़े का कारोबार दुनिया में नहीं है। गम का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसुकून होता है।
اپنی نیکی کو چھپاؤ جس طرح کہ تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اور ہرگز اپنے عمل پر فخر نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم نیک بخت ہو یا بدبخت۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبت بانٹ کر اچھے نقش اپنے پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی برا ہے۔ عاجزی پتے کی طرح ہوتی ہے، کبھی نہیں ڈوبتی۔ تکبر پہاڑ جتنا بھی ہو ڈوب جاتا ہے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک ہی جائے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ مرنے والے ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے تم کو سب سے الگ کر دیا۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس انسان کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو رات کو پکارتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش رہو۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے، اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا، وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ صرف وہی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس کے سینے میں تنگی ہو۔ سب سے بڑا بد نصیب اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ جس طرح تمہیں اپنے پر ظلم پسند نہیں، دوسروں پر بھی ظلم مت کرو۔ اپنے خدا کے علاوہ اور کسی سے امیدوار مت رہو۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں، اور نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو حد سے زیادہ پسند کرنا یعنی خود پسندی چھوڑ دی جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ گزرا ہوا وقت یعنی ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے جن کا کوئی نہیں، ان کا خدا ہوتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو، ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر،
کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن پر بوجھ رکھنا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی امید مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی ضامن ہے۔ جس کے دل میں سچی انسانیت ہو اس کی سوچ ہمیشہ یہی رہے گی کہ مجھے ملنے والا غم کسی کو نہ ملے اور جو خوشی مجھے ملے وہ سب کو ملے۔ حسد کرنے والا کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فرصت کے لمحے بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ شرمندگی حاصل ہو جائے گی۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ گزار دیتے ہیں ہنس کر گزارنے والے، نصیر وقت کا کیا ہے، گزر ہی جاتا ہے۔ سچ بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر بھیج دیا کہ میرے حکم کے بغیر انہیں قتل کر کے دکھا۔ دوستی وہ ہے جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھیں۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا فائدہ پہچاننے میں گمراہ ہو جاتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کریتے کریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک میں ایک خاص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کے بجائے 100 دوسرے کام کر لو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح بس اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تیرا نفس خون خوار شیر ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے اندر نازوں میں پل رہا ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔
انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں کمیاں تلاش نہیں کرتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل سامنے والے کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حقیقی بڑا اور عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا، اور نہ ہی الگ الگ طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں۔ کم اور سادہ کھانے میں نہیں، بلکہ حرام کھانے میں شرم محسوس کریں۔ ضرورت مند غریبوں کا تمہارے پاس آ جانا خدا کا انعام ہے۔ اگر لوگ تمہاری وہ تعریف بیان کریں جو تم میں نہیں، تو غرور مت کرنا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا دکھ دے کر جانا ہے، ان کو تھوڑی سی خوشی دے کر لازمی جاؤ۔ یادیں انہی کی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو۔ ہر شخص کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بدل لو، بدل نہیں سکتے ہو تو قبول کر لو۔ قبول کرتے نہیں ہو اور بدلنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو یہ پھر ناکام ہونے اور تباہ ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ وہ آدمی تو بڑا پریشان کرے گا جو نہ تو ودا کرتا ہے اور نہ ہی ساتھ چلتا ہے۔ دل کا سکون جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے گندگی نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو، اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر کرو۔ بڑے احسانات کیے ہیں، شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کر دے تو آپ اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر اسے نہ اپنے عیب نظر آتے ہیں، نہ دوسروں سے اپنے عیب سننا پسند کرتا ہے۔ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے پاک ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے۔ جہاں یہ احساس ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ نیکی تکبر میں بدل جائے گی۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس جنت نے تمہیں حیران کر رکھا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور تمہارے رب کی نظر میں یہ اتنی حسین دنیا
صرف ایک مکھی کے پر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سوچو وہ جنت کیسی ہوگی جسے تمہارا رب بھی جنت کہتا ہے۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے، مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی، اس کا کام آسان ہو گیا۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں بلکہ وجود کا باطن ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال بھی لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے۔ اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں برداشت کی قوت ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ تو سبب پر توجہ رکھتا ہے، رب پر نہیں۔ اگر رب پر توجہ رکھتا تو بے نیاز ہو جاتا۔ وہ علم بہت بے قدر اور قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو تیرے جسم سے ظاہر ہو۔ قریبی رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہیں، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو شروع میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے، رہے بس یار اندر۔ داغ داغ مت کہو سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں ہوتا۔
رنگتیں ایسی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔